کو بجانے کی دعا کیجیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ کرام تابعین پر جنہوں نے امت کے لیے پہنچایا اور ہمیں فضل کا سکھایا۔ رضا اسلام جامعہ شعبہ اردو کے تحت ایک پروگرام منعقد کیا گیا ہے جس کی موضوع ہے مومن اور منافق، اس میں کیا فرق ہے اور کیا مسائل ہوں گے، اس کے بارے میں انشاءاللہ صدر کا فضیلت الشیخ وسیع الدین حیدرآبادی حضرت الشیخ موجود ہیں۔ انشاءاللہ میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنی انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم۔ تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا، اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ پڑھتا ہوں میں درود، اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین، آج 19 اگست 2016 کو یہاں مکہ میں جالیات کے آرگنائز کردہ اس لیکچر میں ہمارے آج کے اس درس کا عنوان ہے مومن اور منافق میں فرق۔ اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین کا دین، دین اسلام، جو تمام انبیاء علیہ السلام پر اللہ نے نازل کیا تھا اور مکمل کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دین اسلام امن والا دین ہے، سلامتی والا دین ہے۔ دین اسلام مکمل ہے، اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آخری رسول ہیں، اور یہ قرآن یہ اللہ کی طرف سے آخری کتاب ہے۔ اب اس کے بعد کوئی اور کتاب نہیں آنے والی ہے۔ یہ قرآن اور اس کی تفسیر جو احادیث رسول میں ہے، یہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام کو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے جیسے سمجھا تھا ویسے ہم کو سمجھنا ہے اور عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ
کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے خلاف میں ہمارا ایمان و عمل ہوگا تو ہم جہنم کی آگ میں جائیں گے موت کے بعد کی زندگی میں۔ اللہ کے بندو، صحابہ مومن تھے اور صحابہ سے حسد جلن کرنے والے، صحابہ سے دشمنی کرنے والے منافق تھے۔ صحابہ کے سامنے بھی تھے منافقین، صحابہ کے بعد بھی منافقین رہے ہیں، اور آج تک بھی منافقین کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو مومن کہا۔ اللہ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم۔ یہ اللہ رب العالمین کے قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو سبقت کر گئے، یعنی اسلام قبول کرنے میں، اسلام پر عمل کرنے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، وہ انصار صحابہ، وہ مہاجر صحابہ، ان سے اللہ راضی ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 115 میں فرمایا، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور پیروی کرے گا مومنوں کے راستے سے ہٹ کر کسی اور راستے کی، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جہاں لگا ہے اللہ اسے وہیں لگائے رکھیں گے۔ جس راستے پر وہ لگا ہوا ہے، صحابہ کے راستے سے ہٹ کر، مومنین کے راستے سے ہٹ کر، اللہ اسے وہیں لگا رکھیں گے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اللہ اسے جہنم میں پہنچا دیں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 137 میں بھی صحابہ کے بارے میں کہا ہے۔ یہاں پر سورہ نساء کی جو آیت نمبر 115 ہم نے سنا، اس کے اندر وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ جو رب نے کہا، اس میں بھی مومنین سے مراد صحابہ ہے۔ صحابہ کے راستے سے ہٹ کر کوئی اور راستے کی کوئی پیروی کرے گا تو وہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 137 میں اللہ نے فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تم ایمان لاؤ، ان جیسا ایمان لاؤ، ہدایت یاب ہو جاؤ گے۔ کن جیسا ایمان؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جیسا ایمان، کیونکہ اللہ نے ان کا امتحان لیا اور وہ امتحان میں کامیاب ہوئے، اور اللہ نے ان کی تعریفیں کیا قرآن میں، اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو اللہ نے رضی اللہ عنہ کا لقب دیا۔ تو صحابہ مومنین ہیں، ہمیں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے مطابق ایمان و عمل بنانا ہے، تب ہم مومن ہوں گے انشاءاللہ۔ ابھی تو ہم مسلمان ہیں، کیا خیال ہے؟ ہم مسلمان ہیں انشاءاللہ، اللہ ہمیں مومن بنا دے۔ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے؟ مسلمان جو اسلام قبول کیے ہیں، اور مومن جو اللہ رب العالمین کی شریعت کی مخالفت نہیں کرتے، جو کچھ حکم اللہ نے دیا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو صحابہ مثال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمارے لیے، کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلیمات سیکھے، ایمان کے تعلق سے، اعمال کے تعلق سے، اخلاق کے تعلق سے عمل کیے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اور ہم لوگ دروس سنتے ہیں، بہت زیادہ دروس سنتے ہیں، خطبات سنتے ہیں، وقت ملا تو پڑھتے بھی کچھ ہے، لیکن عمل بہت تھوڑے ہی لوگ ہیں جو آج کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، کیا ہمارے اندر نفاق ہے؟ یہ آج دیکھیں گے ہم انشاءاللہ، اور اگر ہے تو ہمارے اندر کے اس نفاق کو ہم نکال پھینکیں گے اور مومن بننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ کہیے اللہم انی اعوذ بک من النفاق، اے اللہ ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں نفاق سے، آپ اپنی پناہ میں ہمیں رکھیے، ہمارے اندر نفاق نہ آنے پائے۔ اگر ہم منافق ہو جائیں تو یا اللہ آپ نے کہا قرآن میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 145 میں
ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقوں کو اللہ جہنم کے سب سے نیچلے گڑھے میں ڈالیں گے۔ تو یا اللہ ہمیں منافق نہیں بننا ہے۔ اللہ کے بندو، مومن اور منافق میں فرق، یہ عنوان پر جو درس ہے، اس میں پہلے میں آپ کو مومن کے بارے میں اللہ کے قرآن سے سنا دیتا ہوں۔ رب نے فرمایا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 71، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ کیا ترجمہ اس آیت کا؟ اللہ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور مومن مرد اور مومن عورت ایک دوسرے کے معاون ہیں، مددگار ہیں، دوست ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کے طرف بلاتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں، منکر کام سے روکتے ہیں، یہ مؤمنین کا کام ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں پابندی کے ساتھ۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، یہی لوگ ہیں جس پر بہت جلد اللہ رحم کرے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ بڑے غلبے والا، بڑے حکمت والا ہے۔ اس ایک آیت میں مومن کے بارے میں کیا سبق ملا؟ کہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، کیا ہے؟ معاون ہیں۔ ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 10 کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، ایک مسلمان وہ ہے جس سے دوسرا مسلمان اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے سلامتی میں ہے۔ یعنی ایک مسلمان وہ ہے جس سے اپنا دوسرا مسلمان بھائی محفوظ ہو گیا، نہ یہ بندہ مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو ہاتھ سے تکلیف پہنچاتا ہے اور نہ ہی زبان سے۔ تو اللہ کے بندو، دوست کا معنی اولیاء کہا جب رب نے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، تو دوست کا معنی یہاں پر مددگار ہے، معاون ہے۔ لیکن آج دیکھیے، کیا سچ میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کر رہا ہے؟ بہت تھوڑے ہی لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔ کثیر تعداد یہ ہے کہ بس نقصان پہنچانے کا کام کر رہے ہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچا رہا ہے، کیسے؟ زبان سے بھی پہنچا رہا ہے اور ہاتھ سے بھی پہنچا رہا ہے۔ زبان سے جھوٹ بول کر، جھوٹے الزامات لگا کر نقصان پہنچا رہا ہے، گالی دے کر نقصان پہنچا رہا ہے، زبان کا غلط استعمال کر رہا ہے اپنے ایک مسلمان بھائی کے لیے، تو زبان سے بھی تکلیف پہنچا رہا ہے، اور کبھی تو ہاتھ سے بھی تکلیف پہنچا رہا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو۔ تو کیا یہ سچا مسلمان ہے؟ نہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 10، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، ایک مسلمان وہ ہے جس سے دوسرا مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ ہو گیا، سلامتی میں آ گیا۔ تو ہمیں اگر سچا پکا مسلمان اور مومن بننا ہے تو ہمیں اگر کسی سے تکلیف پہنچی ہے یا کوئی کچھ غلط کام کر بیٹھا ہے تو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، اس کی اصلاح کی کوشش کرنا ہے، اصلاح کی کوشش کرنا ہے۔ اصلاح نہیں کر رہا ہے تب تو اس کے خلاف کچھ جو ہے سٹیپ اٹھا جا سکتا ہے، یعنی بڑوں کو بولے، اس کو تنبیہ کرنے کے لیے وغیرہ۔ لیکن اگر صبر نہیں کر کے فوراً زبان سے کچھ غلط بول رہے ہیں یا ہاتھ سے اس کو مار رہے ہیں تو ایسا بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ والمؤمنون
والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، دوست بنے رہیے، مددگار بنے رہیے، معاون بنے رہیے۔ ایک چیز یہ سبق ملا کہ نقصان نہیں پہنچاتا ہے ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کو۔ دوسرا اس آیت سے کیا سبق ملا؟ یأمرون بالمعروف، دوسرا سبق نیکی کے طرف بلاتے ہیں، اچھا کام کرنے کا حکم دیتے ہیں، نیک کام کرنے کا حکم دیتے ہیں، ایک مومن دوسرے مومن کو، اور مومن کفار کو بھی، مشرکین کو بھی نیکی کے طرف بلاتے ہیں۔ معروف یعنی کئی معنی ہیں، ایک معنی یہ کہ توحید کے طرف بلانا ہے، اتباع کتاب و سنت کے طرف بلانا ہے، شرک سے توبہ کرنے لگانا ہے، بدعات خرافات سے توبہ کرنے لگانا ہے، یہ ایک معروف کا معنی ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ہر وہ نیکی کا حکم دینا ہے جس کا کتاب و سنت میں ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تو معروف کے طرف بلانا یہ دوسرا کام ہے مومن کا، نیکی کے طرف بلانا، نیکی کا حکم دینا۔ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکنا ہے۔ اگر کچھ بھی برا کام دیکھ رہے، شرک سب سے بڑا برا کام ہے، اس کے بعد جتنے بھی بڑے برے کام ہیں، زنا ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، اور جو کچھ بھی برے کام ہیں، ان برے کاموں سے روکنا ہے، مومن یہ کرتا ہے۔ تیسرا سبق ملا وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ برائی سے روکنا ہے۔ اگر کسی مسلمان بھائی کو ہم برائی کرتے ہوئے دیکھ رہے تو اسے برائی سے روکنا ہے۔ کیسے روکیں گے؟ زبان سے بول کر روکیے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکیے، زبان سے بول کر روکیے کہ میرے بھائی یہ غلط ہے، یہ آیت قرآنی آپ کے لیے سبق ہے، آپ اس آیت کے خلاف میں جا رہے ہیں، دیکھیے سمجھانا ہے۔ یا کوئی حدیث رسول ہے تو سمجھانا ہے کہ اس حدیث کے خلاف میں آپ کا یہ عمل ہے میرے بھائی، سمجھانا ہے قرآن اور حدیث، زبان سے بولنا ہے، اور یہ آسانی ہے پوری دنیا میں آج بولنا، بول سکتے ہیں انشاءاللہ۔ برائی سے روکنا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرنا ہے۔ مومن کون ہوتے ہیں؟ نماز پابندی کے ساتھ قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ بس دل میں آیا تو نماز پڑھ لیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 82 یاد رکھ لیجئے، صحیح مسلم حدیث نمبر 82، جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، بین الرجل و بین الشرک و بین الکفر ترک الصلاۃ، ایک آدمی کے اور شرک کے اور کفر کے درمیان میں نماز کا چھوڑنا۔ جو بندہ نماز چھوڑ رہا ہے وہ شرک اور کفر کر رہا ہے۔ یہ حدیث سے سبق ملا ہمیں۔ اللہ کے بندو، نماز پابندی سے قائم کرنے والے بن جاؤ اور اپنی موت تک نماز ادا کرنے والے بن جاؤ، وقت پر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ سے توفیق مانگو اس بات کی کہ مجھ سے کبھی نماز نہ چھوٹنے پائے میری موت تک، یا اللہ ایسی توفیق و تقوی مجھے دے، آمین۔ مومن کون ہے؟ اس آیت سے سبق ملا کہ چوتھے نمبر پر مومن نماز کا پابند ہوتا ہے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جس کا مال نصاب کو پہنچ چکا ہے وہ بندہ زکوٰۃ ادا کرے اللہ کی رضامندی کے لیے، بخیلی کے ساتھ نہیں بلکہ دل کھول کر۔ الغنا، غنى النفس، جو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حقیقی مالداری دل کی مالداری ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے دل کھول کر فرض صدقہ زکوٰۃ جو ہے وہ بھی دیجئے، اور پھر ہو سکے تو نفل صدقات بھی دیجئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ مومن زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ رب نے فرمایا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 سنا رہا ہوں میں آپ کو، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور مومن کیا کرتا ہے؟ چھٹویں صفت، چھٹواں کام جو مومن کا اللہ نے بیان کیا وہ کیا ہے؟ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے مومن۔ اطاعت کا معنی کیا ہے؟ ظہر کی 4 رکعت فرض ہے، 5 پڑھ سکتے کیا؟ تو وہ 4 رکعت پڑھ رہے ہیں، یہ اطاعت کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے تمام نمازوں کی جو پابندی ہمیں کرنا ہے، اس میں جتنی رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملی ہے پڑھنے کے لیے حکم، اتنے ہی پڑھنا ہے، یہ اطاعت کہلائے گا۔ کعبہ کے طواف کرنا ہے، کعبہ کا طواف کتنے چکر ہے؟ 8 کر سکتے ہیں، 6،
نہیں کر سکتے، ساتھ کرنا، یہ اطاعت ہے۔ لیکن اتباع اور اطاعت میں فرق ہے، الفاظ میں بھی فرق ہے تو معنی میں بھی فرق ہے۔ اطاعت کی بات چل رہی یہاں پر آیت میں، لیکن اتباع بھی سمجھا دیتا ہوں۔ اتباع کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کیے، طواف قدوم، تو اپنے سیدھے کندھے کو کھولے اور پہلے 3 چکر میں رمل کیے، آہستہ دوڑے، اور پھر باقی کے 4 چکر آہستہ اپنی چال چلے، عام چال۔ تو اس کو اتباع کہتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں ویسے کرنا، اس کو اتباع کہتے ہیں۔ نماز کی بات ہے، نماز 4 رکعت ظہر کی پڑھ رہے ہیں، 4 رکعت عصر کی پڑھ رہے ہیں فرض، 4 عشاء کی پڑھ رہے ہیں فرض، 3 مغرب پڑھ رہے ہیں فرض، 2 فرض فجر پڑھ رہے ہیں، لیکن کیسے پڑھنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 631 ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی مالک بن حویریث رضی اللہ عنہ راوی اس حدیث کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز تم پڑھو ویسے جیسے تم مجھے دیکھتے ہو پڑھتے ہوئے۔ کس نے دیکھے نماز پڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ صحابہ نے۔ تو صحابہ نے ان کے شاگردوں تک تمام اعمال کر کے دکھائے، سبق دیے تابعین رحمہم اللہ کو، اور وہ احادیث کی کتاب میں درج ہے۔ تو ہم وہ احادیث کی کتابیں پڑھ کر سمجھ رہے ہیں کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کے لیے کھڑے تو اللہ اکبر کہے، کانوں تک اپنے انگلیوں کو نہیں لے کر گئے، کان تک نہیں لگائے، بلکہ حذو منکبیہ، اپنے کندھوں کے برابر اپنے ہاتھ اٹھائے ہیں اور پھر اپنے ہاتھ کو سینے پر رکھے ہیں۔ 22,313 نمبر والی حدیث ہے مسند احمد کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر ہاتھ باندھے ہیں نماز کی حالت میں۔ تو اتباع اسے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کیے ہیں اعمال ویسے کاپی کرنا ہے ہمیں، اسے اتباع کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر بات چل رہی وہ یطیعون اللہ ورسولہ، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یعنی جس چیز کا حکم دے دیا گیا ہے اس کی فرما برداری کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے کا حکم ہے، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں، حرام سے بچنے کا حکم ہے، حرام سے بچتے ہیں، ربا سے بچنے کا حکم ہے، ربا سے بچتے ہیں، کیونکہ وہ ربا سود حرام ہے، اور جتنے بھی حرام چیزیں اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ یہ حرام ہیں، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، سورہ اعراف آیت نمبر 157 میں جو اللہ نے فرمایا ہے کہ پاک کیا اللہ، حلال کیا اللہ نے تمہارے لیے پاک چیزیں اور حرام کیا اللہ نے تمہارے لیے نجس چیزیں، تو جو نجس چیزیں جو حرام ہیں اس کو حرام ماننا اور اس کے قریب نہیں جانا، اللہ سے ڈرنا، یہ اطاعت میں شمار ہے۔ تو مومن بندہ اطاعت کرتا ہے اللہ کی۔ تو یہ 6 صفتیں اس آیت میں بیان کیا اللہ نے مومن کی۔ پھر اللہ نے فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ، یہی لوگ ہیں جس پر عنقریب اللہ رحم کرے گا۔ اللہ ہم پر رحمت نازل کرے، آمین۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ بڑے غلبے والا اور بڑے حکمت والا ہے۔ اللہ نے سورہ توبہ میں مؤمنین کے بارے میں یہ جو کہا، 71 نمبر والی آیت ہم نے آپ کو پڑھ کے سنائے ہیں۔ ہم آپ کو سورہ انفال کی آیت نمبر 2-3 بھی پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مؤمنین کی صفت بلکہ صفات اس میں بیان کیا ہے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ 2, 3, 4 نمبر والی جو آیتیں ہیں سورہ انفال کی ہم نے پڑھ کے سنا، اس کا ترجمہ یہ ہے انما المؤمنون الذين اذا ذکر اللہ، مومن وہ ہے جس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں جب کبھی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے مومنین کے سامنے۔ غور کیجئے کہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے،
تو ہمارے دل کانپتے ہیں یا نہیں کانپتے؟ اگر کانپتے ہیں تو الحمدللہ ہم انشاءاللہ مؤمن ہیں۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ ہم مرجیہ فرقے سے نہیں ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم جماعت اہل حدیث سے ہیں الحمدللہ۔ تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ مومن کہیں گے۔ میں مومن ہوں نہیں کہہ سکتا، میں ٹھیک ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں انشاءاللہ مومن ہوں۔ اگر میں رب کا ذکر سن رہا ہوں، رب کا ذکر میرے سامنے کیا جا رہا ہے یا میں پڑھ رہا ہوں، تو میرا دل اگر کانپ رہا ہے، خوف میں آ رہا ہے، تو سمجھو کہ ایمان کی مٹھاس ہے اور انشاءاللہ مومن ہے وہ بندہ۔ اور اگر رب کا ذکر کیا جا رہا ہے، رب کے جہنم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، کتاب و سنت کی تعلیمات سنائی جا رہی ہے، اور انسان کا دل نہیں کانپتا، نہیں ڈرتا ہے اس کا دل، تو سمجھو کہ اس کے اندر ایمان نہیں، وہ مومن نہیں ہے، کمزور ایمان والا ہے وہ۔ آگے اللہ نے فرمایا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ، اور جب کبھی مومنین پر اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنایا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے اللہ کے آیتوں کی، زادتہم ایمانا، تو ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ مرجیہ فرقہ کا عقیدہ ہے، کیا عقیدہ ہے؟ کہ ایمان میں زیادتی اور کمی نہیں ہوتی، ایمان برابر رہتا ہے۔ یہ مرجیہ فرقے کا عقیدہ ہے۔ ہم اہل حدیث کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ ایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ یہ ہمارے صحابہ کا ایمان، یہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی تعلیمات حاصل کرنے والے جو تابعین تھے، فقہ تابعین اور پھر ان کی اتباع کرنے والے تمام، اور آج تک کے جو لوگ ہیں جو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے عقیدے اور عمل کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل بنائے ہوئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ الایمان یزید و ینقص، ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے اور گھٹتا بھی ہے، ایمان برابر نہیں رہتا۔ لیکن مرجیہ فرقے کا عقیدہ ہے کہ ایمان بڑھتا نہیں، گھٹتا نہیں۔ تو مرجیہ فرقے کے اس عقیدے کی تردید ہو رہی ہے، اس آیت سے رد ہو رہا ہے ان کے عقیدے کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ ایمان نہیں بڑھتا نہیں گھٹتا۔ رب کہتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، مومنین پر جب اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ اللہ کے بندو، آگے اللہ نے فرمایا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور مومنین اللہ پر توکل رکھتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں مومن، اللہ پر کامل بھروسہ۔ توکل یعنی بھروسہ، اللہ پر بھروسہ، کامل بھروسہ۔ کچھ بھی چیز چاہیے، کچھ بھی اللہ پر بھروسہ ہو کہ ہاں یہ میرے رب کے جانب سے انشاءاللہ ملے گا، مجھے رب سے مانگنا ہے، مجھے کسی اور سے نہیں، میرا بھروسہ رب پر ہونا ہے۔ کچھ بھی مانگنے کے لیے، مصیبت مجھ پر اگر آئی ہے تو یا اللہ اس مصیبت کو ہٹانے والے آپ ہیں، میں آپ کے توکل پر ہوں، اور کہہ دے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں لوگوں۔ کیونکہ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر غالباً 3 ہے، رب نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور جو کوئی بھی اللہ پر توکل کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، اور اللہ اس کے لیے وکیل، کارساز، یعنی پرابلمز میں سے نکالنے والے بن جاتے ہیں اللہ۔ تو توکل اللہ پر ہو لوگوں، مومن کی صفت ہے توکل اللہ پر کرتا ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، یہاں پر بھی وہی بات ہے، دیکھیے مومن کی صفت کہ وہ لوگ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ بس دل میں آیا جب پڑھ لیے، ایسا نہیں، نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں مومن۔ نماز قائم کرنے والے بن جاؤ اللہ کے بندو، نماز نہ چھوڑو، نماز کا چھوڑنا شرک اور کفر ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مومن کی ایک صفت اللہ نے کیا بیان کیا اس میں؟ سورہ انفال آیت نمبر 3 ہے یہ، کہ جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے، جو ہم نے انہیں دے رکھا ہے، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں مومن۔ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے رہو اللہ کے بندو، تھوڑا کیوں نہ ہو سکے، آدھی کھجور دے کر اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، یہ میرے نبی نے سکھایا ہے۔ اللہ کے بندو اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بن جائیے۔ چوتھی آیت سورہ انفال کی اولئک هم المؤمنون حقا،
یہی لوگ سچے مومن ہیں، یہ اللہ نے فرمایا ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ صفات ہے، سورہ انفال آیت نمبر 3، 4، 2، 3 میں جو صفات اللہ نے بیان کیا، اگر یہ آپ کے اندر ہے صفات، تو چوتھی آیت میں اللہ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہے۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے اللہ کے پاس درجے ہیں، اللہ کے پاس درجات ہیں۔ ومغفرۃ ورزق کریم، اور ان کے لیے اللہ کے پاس مغفرت ہے، یعنی اللہ بخش دے گا گناہوں کو، اور اللہ عزت والی روٹی دے گا، عزت والی روزی دے گا۔ اللہ کے بندو مومن بن جاؤ، اللہ ہم سب کو مومن بنا دے، آمین۔ اللہ کے بندو، مومنین کی صفات قرآن کی ان آیات سے جو میں نے سنایا ہوں، اللہ کے بندو احادیث سے بھی سن لیتے ہیں مومن کی صفات۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 10 تو میں نے سنا چکا، اب سنن نسائی حدیث نمبر 4998، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم۔ ایک مسلمان وہ ہوتا ہے جس سے دوسرا مسلمان سلامتی میں ہے اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے، والمؤمن، اور مومن وہ ہے من امنہ الناس، جس سے پوری انسانیت امن میں آ چکی ہو، علی دمائہم و اموالہم، انسانیت اس اعتماد میں آ جائے ایک مومن سے کہ اس مومن شخص سے میری جان کو اور میرے مال کو کوئی نقصان نہیں، میری جان اور میرا مال اس مومن سے سلامتی میں ہے، محفوظ ہے۔ یہ اعتماد میں آ جاتا ہے کافر بھی ایک مومن سے۔ اللہ ہمیں مومن بنا دے، آمین۔ یہ صفت ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہم امن میں رہیں اور امن کے طرف بلانے والے بنیں۔ اللہ کے بندو، مومنین کی صفات بہت ساری ہیں، بیان کرنے کافی وقت چاہیے ہے۔ میں بھی آپ کے سامنے اب منافق کے بارے میں کہہ دیتا ہوں۔ مومن اور منافق میں فرق، یہ عنوان پر درس جو دے رہے ہیں ہم، اس میں مومن کے بارے میں ہم بولے ہیں، اب منافق کے بارے میں بولتے رہیں گے تو اس میں بھی مومن کا ذکر بھی آتے رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 67 میں فرمایا منافقین کے تعلق سے، ان کی کیا صفات ہے؟ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون۔ یہ اللہ کے قرآن کی آیت ہے۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورت وہ ایک جیسے ہیں۔ یأمرون بالمنکر، کیا کرتے ہیں لوگ؟ منکر کے طرف بلاتے ہیں، برائی کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ وینہون عن المعروف، اور نیکی سے روکتے ہیں۔ اپوزٹ ہے، دیکھیے، مومن نیکی کی طرف بلاتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، لیکن منافق برائی کی طرف بلاتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں۔ دیکھیے مسلمانوں کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جس کے اندر یہ منافقانہ صفت ہے، مسلمانوں کے خلاف بھی اور دیگر انسانوں کے خلاف بھی کچھ ایسے مسلمان جو نام نہاد مسلمان ہیں، ان کے اندر منافقانہ یہ صفت ہے، وہ لوگ برائی کی طرف بلاتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں۔ ہے یا نہیں؟ آپ لوگ جانتے ہیں، دیکھ رہے ہوں گے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، کیونکہ اچھے لوگ تو بہت تھوڑے ہیں۔ قلیلا ما تؤمنون، رب نے کہا بہت تھوڑے ہیں جو مومن ہیں۔ قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے ہیں جو شکر کرنے والے ہیں اللہ کا۔ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے ہیں جو نصیحت حاصل کرنے والے ہیں۔ کثیر تعداد تو گنہگاروں کی ہے، جہنم میں اکثریت ہوگی اقلیت ہوگی؟ بولیے، جہنم میں اکثریت ہوگی۔ دلیل سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 179، اللہ نے فرمایا ہے
وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور یقیناً جہنم میں بہت زیادہ انسان اور جنات داخل کیے جائیں گے. قلوب، ان کو دل ہے، لا يفقهون بها، حق کو سمجھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کو کان ہیں لیکن حق سنتے نہیں ہیں، سنے بھی تو نہیں سنے جیسا رہتے ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور انہیں آنکھیں ہیں لیکن حق دیکھتے نہیں، دیکھتے بھی اگر ہیں، دکھ بھی جائے اگر حق تو نہیں دیکھے جیسا رہتے ہیں. اولئک کالانعام، یہ لوگ چوپایوں جیسے، جانور جیسے ہیں. بل ہم اضل، یہ لوگ گمراہ ہیں. اولئک یہ لوگ گمراہ ہیں. اولئک هم الغافلون، اور یہ لوگ غفلت کی راہوں میں ہیں. یہ رب نے فرمایا. تو کثرت ہے گنہگاروں کی، شرک کرنے والوں کی، منافقین کی کثرت ہے. ایمان والے تو بہت تھوڑے ہیں. اللہ ان تھوڑوں میں ہمارا جو ہے شمار ہو جائے. آمین. اللہ کے بندو، منافق کی صفت جو ہے برائی کے طرف بلاتا ہے. برائی کے طرف بلانے والے منافق ہیں، نیکی سے روکنے والے منافق ہیں. یہ رب نے قرآن میں فرما دیا ہے، یہ رب نے قرآن میں فرما دیا ہے. اور اللہ کے بندو، منافق کی آگے صفت اللہ نے بیان کیا ہے، وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، ہاتھ کھینچ سے رکھتے ہیں وہ لوگ، ہاتھ کو کھلا نہیں رکھتے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، ہاتھ کو بند رکھتے ہیں. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ، وہ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، اللہ بھی انہیں بھلا دے گا. اللہ اکبر، اللہ بھلا دے گا. یہ کیا معنی ہے؟ سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 34 پڑھے. اللہ نے کہا کل قیامت کے دن اللہ کہے گا کہ آج کے دن تم کو بھلا دیا گیا ہے جیسے تم آج کے دن کی ہماری اس ملاقات کو بھولے ہوئے تھے. اللہ اکبر. یہ اللہ کہہ رہے ہیں قرآن میں سورہ جاثیہ آیت نمبر 34 میں. تو کل قیامت میں اللہ بھی بھولنے والی صفت رکھتے کیا؟ نعوذ باللہ، نہیں. اللہ نسیان سے پاک ہے، اللہ پاک ہے. کیا معنی ہے بھولنے کا؟ اللہ ان کو بھلا دے گا کا معنی یہ ہے کہ اللہ ان پر فضل، رحم، کرم نہیں کرے گا. جو آج اللہ کو بھولیں گے اور اللہ کو بھول کر، اللہ کی صفات کو بھول کر، اللہ سے نہیں ڈرتے ہوئے، اللہ سے نہیں ڈرتے ہوئے گناہ میں اپنی زندگی کو مشغول رکھیں گے، تو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن انہیں بھی بھلا دے گا. کل اللہ ان پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا. سورہ جاثیہ آیت نمبر 34 میں سبق ملا. اللہ کے بندو، اللہ کو نہ بھولو. گناہ کرنے سے پہلے یہ جان لو کہ البصیر اللہ ہے. البصیر اللہ ہے. البصیر کا معنی سب کچھ دیکھنے والا. العلیم اللہ ہے. العلیم کا معنی سب کچھ جاننے والا. گناہ کر رہے ہیں مسلمان بھی، بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں. مسلمانوں، اگر نفاق آیا ہے اپنے دلوں میں تو اس نفاق کو نکال دو. نفاق نکلے گا کیسے؟ اکثروا ذکر ہادم اللذات، یعنی الموت، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا معنی اس حدیث کا؟ کثرت سے یاد کرتے رہو موت کو، جو لذتوں کو مٹانے والی ہے. دنیا کی لذتیں جب انسان کے اندر آ جائے گی، موت کو یاد نہیں رکھے گا تو پھر وہ اللہ کو بھی بھولے گا اور دنیا میں مشغول رہے گا. پھر گناہ سے گناہ، ایک سے بڑھ کر ایک گناہ کرتے رہے گا. اللہ کے بندو، نفاق اگر آ گیا ہے اپنے اندر تو نکال پھینکو نفاق کو. اللہ سے ڈرو، جہنم سے ڈرو، اللہ کی موت کو یاد کرتے رہو. اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین نے جو کہا نسوا اللہ فنسیہم، آج اگر ہم اللہ کو بھلا دیں گے تو اللہ ہم کو بھلا دے گا. رحم و کرم، فضل نہیں کرے گا اللہ، اور ہمارے اعمال ہمیں جنت میں پہنچائیں گے. کیا؟
جی نہیں، اعمال تو کرنا ہے کیونکہ ہم پیدا کیے گئے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. یہ ہمارے اعمال ہمیں جنت میں نہیں پہنچائیں گے، بلکہ ان اعمال کے ساتھ اللہ کا رحم، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم ہونا ہے. اللہ رحمت نازل کریں گے، اللہ رحم فرمائیں گے، تب ہی اللہ کے رحم سے ہم جنت میں داخل ہو سکیں گے. اللہ کے بندو، نمازوں کے لیے پابندی کرو، دوڑو نمازوں کے لیے. اور جو بندہ نماز کے لیے حاضر رہتا ہے، خشوع کے ساتھ نماز کی حفاظت کرتا ہے، تو وہ بندہ برے کاموں سے بچتا ہے، زنا سے بچے گا، چوری سے بچے گا، جھوٹ سے بچے گا، الزامات لگانے سے بچے گا. پاک دامن تھی عائشہ رضی اللہ عنہا، الزام لگایا تھا منافق نے ان پر زنا کا، اور رب نے 9 آیتیں نازل کر دیا سورہ نور کی پہلے رکوع میں. 24ویں پارے میں آپ سورہ نور، 24واں سورہ سورہ نور 18ویں پارے میں ہیں، آپ دیکھیں رب نے آیتیں نازل کر دیا عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کے بارے میں. تو منافقین الزام لگاتے ہیں جھوٹا. آپ لوگ، ہم لوگ کو آج الزام سے بچنا چاہیے. آج عام ہو گیا ہے، کسی پر بھی بس جھوٹے الزامات لگا دو. کس لیے؟ بس دنیاوی مطلب کے لیے، دنیا کمانے کے لیے. یہ دنیا بہت تھوڑی ہے، دنیا بہت تھوڑی اور ختم ہونے والی ہے. اس ختم ہونے والی تھوڑی سی دنیا کو وقتی طور پر حاصل کرنے کے لیے کسی پر الزام لگا رہے ہیں تاکہ اس کو ڈی گریڈ کر دیا جائے اور اپنے آپ کو اپ گریڈ کر لیا جائے. کیا ہوگا حاصل؟ اللہ کے پاس کیا ہوگا حاصل؟ کل موت کے بعد جہنم ملے گی. اللہ کے بندو، صحیح مسلم حدیث نمبر 2581 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2589 پڑھ لیجئے، سبق مل جائے گا. نیکیاں برباد ہو جائے گی جھوٹے الزامات لگانے سے. نیکیاں کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ نیکی کرنا آسان ہے، لیکن اس کو حفاظت سے بچائے رکھنا یہ بڑا مشکل ہے. الزام لگاؤ گے، کسی پر ظلم کرو گے، اللہ کو بھول کر گناہ کرتا ہے بندہ. اگر اللہ یاد رہے، اللہ کی صفات یاد رہے تو گناہ کرے گا کیا؟ نہیں کرے گا. اللہ کے بندو، صحیح بخاری حدیث نمبر 7179 دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، ان شر الناس، بے شک لوگوں میں سب سے برا آدمی وہ ہے، ذو الوجہین، جس کے 2 چہرے ہیں، یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری 7179. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ بے شک لوگوں میں سب سے برا آدمی وہ ہے جو 2 چہرے والا ہے، جو کسی ایک کے پاس جائے تو ایک چہرے سے جائے، اور پھر کسی اور کے پاس جائے تو اور ایک دوسرے چہرے سے جائے. یعنی ہم اپنے گھروں کی بات لے لیں، ہم اپنی بیوی کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں کیا؟ دیکھیے، ہم باہر عوام میں تو بڑے پارسا بن کے دکھاتے ہیں، متقی بن کے دکھاتے ہیں. اللہ کے بندو، یہ غور کرو کہ ہر انسان میں فطرت ہے یا نہیں کہ وہ اپنے گھر کے باہر والوں کو کیسا بن کے دکھاتا ہے؟ بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، تاکہ لوگوں میں اس کی تعریف ہو، اس کے چرچے ہوتے رہے اس کی اچھائی کے. اور پھر وہ اپنے گھر میں کیسا یہ دیکھیں، گھر میں بیوی پر ظلم، بچوں پر ظلم، بھائی بہنوں پر ظلم، والدین پر ظلم ہو رہا یا نہیں. دیکھیے، کچھ لوگ ساس سسر پر بھی ظلم کرنے والے ہیں. تو 2 چہرے والے نہیں بننا ہے. منافق ہوتے ہیں 2 چہرے والے. جو منافق ہے اس کا منافق نام کیوں پڑا جانتے ہو؟ منافق کو منافق کیوں کہتے ہیں؟ جی، منافق کو منافق اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی حقیقت پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے رہتا ہے. منافق جو اس کی اصلی حقیقت ہوتی ہے اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اسی لیے اس بندے کو منافق کہا جاتا ہے. نفاق کا جو مصدر ہے
وہ کیا ہے؟ نافقہ ہے عربی زبان میں۔ نافقہ کا کیا معنی ہے؟ نافقہ کا یہ معنی ہے کہ حقیقت پر پردہ ڈالنا یا ظاہر کچھ اور کرنا اور کچھ اور چھپانا اندر۔ نافقہ مصدر ہے نفاق کا۔ تو منافق کو منافق اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنی حقیقت پر پردہ ڈالتا ہے، پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ بچے گا کیا وہ؟ کب تک بچے گا؟ ایک نہ ایک دن اس کا نفاق تو ظاہر ہوگا ہی نا۔ تو لوگوں دو چہرے والے نہ بنو۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے تقویٰ ہے، لوگوں میں تعریفیں بٹورنے کے لیے، لوگوں سے مال حاصل کرنے کے لیے تقویٰ دکھانے کا لوگوں کے پاس تقویٰ رہتا ہے۔ اللہ ہمیں بچائے منافقت سے، آمین۔ اور اگر ہمارے اندر وہ منافقت ہے تو اللہ نکالے، آمین۔ ابھی نکالے اللہ ہمارے اندر سے نفاق، آمین۔ تو منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں جائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی اصلی حقیقت کے اوپر پردہ ڈالتا ہے۔ دو قسم کا نفاق ہے، ایک اعتقادی نفاق، دوسرا عملی نفاق۔ اعتقادی نفاق یعنی اندر کفر کو چھپاتا ہے، ظاہر اسلام کو کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ عبداللہ بن سبا کیا تھا؟ منافق، اندر جو ہے کفر کو چھپایا ہوا تھا اور باہر جو ہے اسلام قبول کر لیا بلکہ اسلام ظاہر کر رہا تھا۔ عبداللہ بن ابی ابن سلول اندر جو ہے چھپایا ہوا تھا کفر اور ظاہر اسلام کرتا تھا، اسلام کو ظاہری طور پر بتاتا تھا۔ اللہ کے بندو، کیا منافقین نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتے تھے، کیونکہ ان کو یہ بات معلوم تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ جو بندہ نماز چھوڑتا ہے وہ شرک اور کفر کر رہا ہے۔ اور جامع ترمذی حدیث نمبر 2622 اٹھا کر پڑھ لیجئے۔ عبداللہ بن شقیق رحمت اللہ علیہ تابعی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نماز کے چھوڑنے کو کفر سمجھتے تھے، جو بندہ نماز چھوڑتا تھا اسے کافر سمجھتے تھے۔ یہ عبداللہ بن شقیق رحمت اللہ علیہ تابعی جو صحابہ کے شاگرد ہیں، ٹھیک ہے، وہ فرماتے۔ تو صحابہ کے درمیان میں جو منافقین تھے، جو بس ظاہری طور پر اسلام دکھاتے تھے لیکن اندر کفر تھا چھپا ہوا، وہ لوگ کو یہ بات معلوم تھی کہ اگر نماز نہیں پڑھے تو کافر کہلائے جائیں گے، اس لیے وہ نماز کے لیے آتے تھے۔ اور اللہ نے ان کے بارے میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 142 میں کیا فرمایا ہے؟ منافقین کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ لوگ نماز کے لیے آتے ہیں، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى یراؤون الناس ولا يذكرون اللہ الا قلیلا۔ یہی آیت ہے نا جی، اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں یہ فرمایا ہے۔ تو ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ جی ہاں صحیح پڑھا الحمدللہ۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، بے شک جو منافقین ہیں وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ رب العالمین دھوکے کے طور پر انہیں ان کے کرتوتوں کا بدلہ کل دے گا۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، اور جب کبھی یہ منافقین نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی اور کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اگر ہمارے اندر نماز کے لیے سستی اور کاہلی ہے تو وہ سمجھ لیجئے کہ منافقانہ صفت ہے۔ وہ اللہ ہمارے اندر سے وہ صفت اگر ہے تو نکال پھینکے، آمین۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ لوگ سستی اور کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نماز میں۔ یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں تاکہ نمازی کہلائے جائیں۔ اللہ ہمیں بچائے دکھاوے سے، آمین۔ آگے اللہ نے فرمایا ہے وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور یہ لوگ نماز میں اللہ کا جو ذکر بھی کرتے ہیں تو بہت تھوڑا کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، کوے کے ٹھونگ مارنے والی نماز اللہ کو نہیں چاہیے۔ اللہ کو کون سی نماز چاہیے؟ اللہ نے سورہ مؤمنون سورہ نمبر 18
نہیں سورہ نمبر 23 18ویں پارے کا پہلا سورہ نمبر 23 سورہ مومنون آیت نمبر 1-2 پڑھیے. کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. رب نے کیا فرمایا؟ یقیناً کامیاب ہو گئے مؤمنین، جو ایمان والے مؤمنین ہیں وہ یقیناً کامیاب ہو چکے ہیں. ان کی صفت اللہ نے کیا بیان کیا کہ وہ لوگ نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو نماز خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. خشوع یعنی خوف اپنے سینے میں رکھتے ہیں کہ گنہگار جسم کو لے کر بارگاہ ربانی میں کھڑا ہوں، اے میرے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے، وہ گناہ کو یاد کرو، گناہوں کو مٹا دے میرے اللہ میرے نام اعمال سے. یہ اللہ سے کہتے ہو، یہ خوف کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. سمجھ رہے اللہ کے بندو؟ کاہلی کے ساتھ نہیں. کاہلی کے ساتھ نماز میں کون کھڑے ہوتے ہیں؟ منافقین. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا قرآن، اس قرآن کی سورہ نساء سورہ نمبر 4 سورہ نساء آیت نمبر 142 میں ہم کو معلوم ہوا کہ منافقین کاہلی سستی سے کھڑے ہوتے ہیں. تھوڑا سا ذکر نہیں کرنا ہے، سورہ یاد کر لیجئے، سورہ یاد کر لیجئے، والضحیٰ سے سورہ ناس تک تو یاد کر لیجئے انشاءاللہ. اگر یاد ہے تو اچھی بات ہے، اور بڑے سورہ یاد کرنے کی کوشش کریے تاکہ نماز میں تھوڑا زیادہ تلاوت کر سکے قرآن کی. ویسے تو 3 آیتیں بھی اگر ایک رکعت میں پڑھ لیے سورہ فاتحہ کے بعد تو کافی ہے، حدیث نبوی ہے، لیکن زیادہ پڑھیں انشاءاللہ. تو منافقین کی یہ صفت قرآن سے معلوم ہوئی کہ وہ لوگ نیکی کے طرف حکم نہیں دیتے ہیں، برائی کے طرف حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو ہاتھ باندھ لیتے ہیں، ہاتھ کو کھینچ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ جو ہے نماز پڑھتے ہیں تو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں اور سستی اور کاہلی کے ساتھ پڑھتے ہیں. اب حدیث سے معلوم کرتے ہیں ہم منافقین کی کیا صفت ہے. ایک ہی حدیث کافی ہے انشاءاللہ آج کے اس درس کے لیے. صحیح بخاری حدیث نمبر 34، صحیح بخاری حدیث نمبر 34 میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اربع من کن، جس کے اندر یہ 4 صفتیں ہیں، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، جس کے اندر یہ 4 خصلتیں ہیں وہ پکا منافق ہے، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. آگے فرمایا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، اور اگر کسی میں ان میں سے کوئی ایک بھی خصلت ہے تو اس کے اندر اس نفاق کی خصلت ہے. حتی یدعها، یہاں تک کہ اس کو بھی نہ چھوڑ دے. کیا ہے وہ 4 چیزیں؟ اذا اؤتمن خان، جب کبھی اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کر دیتا ہے. اللہ ہمیں بچائے. آج اللہ کے مال میں سے لوٹنے والے بھی بہت سارے ہیں. اللہ حفاظت کرے ہماری، آمین. اللہ کے بندے اللہ کی رضا کے لیے اگر کچھ دے رہے ہیں تو اس کو صحیح جگہ پر خرچ کرنا، کیونکہ وہ امانت ہے اس بندے کے پاس. اگر کوئی بندہ کسی کو بنا دیا ہے کسی رعیت پر اور پھر وہ مسئول ہے تو وہ اس کے پاس اگر کوئی چیز رکھی جا رہی ہے تو وہ امانت ہے اس کے پاس. امانت میں خیانت منافق کرتا ہے، مومن نہیں. اللہ ہمیں خیانت کرنے سے بچائے، آمین. اس کے علاوہ ہم عام لوگ بھی اگر ہمارے پاس ہمارا کوئی بھائی اگر کچھ بھی امانت ہمارے پاس رکھ رہا ہے تو اس کی امانت کو ویسے ہی حفاظت میں رکھیں، اس میں خیانت نہ کریں. دوسری صفت منافق کی اس حدیث صحیح میں، صحیح بخاری حدیث 34، وَإِذَا حَدَثَ كَذَبَ، اور جب کبھی وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. آج جھوٹ عام ہو چکا ہے، جھوٹ عام ہو چکا ہے. ملا بھی ہے تو جھوٹ بول رہا ہے. اللہ بچائے ہمیں جھوٹ سے. ہمیں ایسا مدرس بنائے اللہ کہ ہم ہماری موت تک سچ بولنے والے بنے. اگر ہمارے خلاف بھی اگر ہمیں کچھ بولنا پڑے تو ہم سچ بولیں، جھوٹ کبھی نہ بولیں اپنی جان بچانے کے لیے بھی. اگر سچ بولنے سے ہماری جان جاتی ہے تب بھی ہمیں سچ بولنا ہے. اللہ ہمیں سچ بولنے والا بنائے، آمین. منافق جھوٹ بولتا ہے، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، نبی نے فرمایا ہے. تیسری چیز وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب کبھی کچھ عہد و پیمان کر لیتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کر جاتا ہے، غداری کر جاتا ہے. اللہ اگر وہ صفت ہمارے اندر ہے اور اللہ جان رہے تو اللہ وہ صفت ہمارے اندر سے نکال دے، آمین.
غداری کرنا منافق کا کام ہے، وعدہ خلافی کرنا کس کا کام ہے؟ منافق کا کام ہے، یہ نبی نے فرمایا ہے۔ اللہ ہمیں اس نفاق کی یہ صفت سے بھی بچائے، آمین۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب کبھی جھگڑا ہو جاتا ہے تو گالی گلوچ پر اتر آتا ہے۔ اللہ کے بندو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اربع من کن، جس میں یہ 4 خصلتیں ہیں وہ خالص منافق ہے، اور جس میں ان خصلتوں میں سے کوئی ایک بھی خصلت ہے تو اس کے اندر نفاق کی وہ خصلت ہے، اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ اس کو چھوڑ نہ دے۔ کہ نبی نے فرمایا ہے جھوٹ نہ بولو اللہ کے بندو، جھوٹ جہنم میں پہنچا دے گا۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4990 ہے۔ جھوٹ کہاں پہنچائے گا؟ جہنم میں۔ اللہ کے بندو مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، منافق جھوٹا ہوتا ہے۔ آج جھوٹ اتنا بولا جاتا ہے کہ شرمتے بھی نہیں ہیں۔ خیر ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے، اور حیا ایمان کا ایک جز ہے۔ الحیاء من الایمان، ایمان کا جز ہے حیا۔ تو خیر ایمان گھٹتا ہے جب لوگوں کا، تو اس قدر بھی گھٹتا ہے مسلمان کے ایسا جھوٹ بولنے لگ جاتے ہیں بس دنیا بھی تھوڑی سی نفع حاصل کرنے کے لیے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، رب نے کیا فرمایا سورہ اعلی میں؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقا، آخرت کی زندگی بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ختم ہو جانے والی ہے۔ اللہ کے بندو دنیا کی زندگی کو ترجیح نہ دو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کے بندو قرآن سے ہم نے آپ کو مومنین کی صفات بھی بیان کیے، احادیث نبوی سے بھی ہم نے آپ کو مختصر مومنین کی صفات بیان کیے، قرآن سے ہم نے آپ کو منافقین کی صفات بیان کیے، اور ہم نے آپ کو حدیث نبوی سے بھی منافقین کی صفات بیان کیے۔ معلوم یہ ہوا کہ مومن اور منافق میں ضد ہے۔ کس بات کی ضد؟ مومن جو کرتا ہے منافق وہ نہیں کرتا، تو لہذا جو منافق کر رہا ہے وہ ہمیں کرنا ہے کیا؟ نہیں کرنا ہے۔ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے، ہمیں چوری نہیں کرنا ہے، ہمیں غداری نہیں کرنا ہے، ہمیں گالی نہیں دینا ہے، ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کی جہنم سے ڈرنا ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے رہنا ہے۔ اللہ کے قرآن کی تلاوت کہیں کی جا رہی ہو تو اسے سننا ہے، احادیث نبوی سنایا جا رہا تو اسے سننا ہے۔ کیا ہوگا سننے سے؟ کیا ہوگا؟ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ رب نے قرآن میں فرمایا ہے۔ وَذَكِّرْ، اور نصیحت کیجئے، فَإِنَّ الذِّكْرَ، بے شک نصیحت کرنا، تنفع المؤمنین، نفع بخش چیز ہے مومنین کے لیے۔ اللہ کے بندو آج آپ لوگ یہاں آئے ہیں، الحمدللہ یہاں بیٹھے ہیں، اللہ کے قرآن کی آیتوں کو سنیں، اس کا ترجمہ سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنیں، اس کا ترجمہ سنیں، اس کی تفسیر سنیں، آپ کو نیکیاں ملی۔ جانتے ہو آپ لوگ نیکیاں ملی ہیں، ایسا بیٹھنے سے نیکیاں ملتی ہیں، یہ اللہ کا کلام سننے سے رحمت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کے بندو 2674 صحیح مسلم کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ بندوں کو نیکیاں ملتے ہیں۔ میں نے آپ کو ہدایت کی طرف بلایا، آج یہ سنا کر احادیث اور آیت قرآن، مجھے نیکی ملی۔ اب آپ لوگ یہ سن کر جو سبق آپ کو ملا ہے، یہ سننے سے بھی آپ کو اجر ملے گا اور رحمت بھی حاصل ہوگی، کیونکہ رب نے کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب کبھی قرات کی جائے قرآن کی تو چپ رہو اور غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن کی جتنی بھی آیتیں ہیں آپ لوگ خاموشی سے سنیں، انشاءاللہ امید ہے کہ یہاں پر رحمت اللہ کی نازل ہوئی ہے۔ اور پھر اب آپ لوگ یہاں سے اٹھ کر جا کر جو آج سبق یہ ملا، خود اس پر عمل کرتے ہوئے اور بھائیوں تک بھی
یہ اسباق سنائیں گے تو آپ کو بھی اجر ملے گا، انشاءاللہ ملے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2674 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ یہ ایمان ہے ہمارا۔ اللہ کے بندو، منافقانہ صفات اگر ہمارے اندر ہے تو اسے نکال پھینکو۔ اللہ کے بندو، نمازوں کی پابندی کرو۔ اللہ کے نبی کے دور میں منافقین نمازیں پڑھنے اس لیے آتے تھے کیونکہ ان کے معلوم تھا کہ نماز نہیں ادا کریں گے تو کافر کہلائے جائیں گے، اس لیے نماز میں کھڑے ہوتے تھے۔ اور صحیح بخاری حدیث نمبر 657، صحیح بخاری حدیث نمبر 657 کیا ہے؟ اثقل الصلاۃ، یہ حدیث اس طریقے سے ہے، اثقل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، ایک حدیث ہے، لیکن صحیح بخاری حدیث نمبر 657 جو سنا ہے اس میں الفاظ یہ ہے لیس صلاۃ اثقل علی المنافقین من الفجر والعشاء، الفاظ یہ ہیں، معنی سیم ہے۔ کیا ہے معنی؟ منافقین پر بھاری گزرنے والی نماز عشاء اور نماز فجر ہے۔ منافقین پر یہ نماز بھاری گزرتی تھی، کیوں؟ نیند کا وقت ہے نا، سونے کا وقت ہے۔ اللہ کے بندو، ہر نماز کی حفاظت کیجئے۔ نماز کی حفاظت کرنے والا مومن ہے۔ سورہ مومنون میں اللہ نے صفت بیان کر دیا مومن کی۔ اللہ کے بندو، نمازوں کی پابندی جو بندہ کرے گا اور پھر ایسے مجالس میں جو علم حاصل کرتا رہے گا وہ گناہوں سے دور جائے گا، وہ نیکی کے قریب آئے گا۔ تو وہ کس کے قریب ہو رہا ہے؟ دراصل جنت کے قریب ہو رہا ہے۔ کس کے قریب ہو رہا ہے؟ جنت کے قریب ہو رہا ہے۔ بندے اللہ کے جنت میں جانا چاہتے ہیں لیکن شرک بھی کر رہے ہیں، منافقت بھی کر رہے ہیں۔ دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ کو؟ ہرگز نہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اور سورہ رعد سورہ نمبر 13 کی آیت نمبر 11 جو میں نے خطبہ مسنونہ میں پڑھا تھا اس کا ترجمہ سنا کر اس کو سمجھا کر اپنے اس درس کو یہاں پر ختم کرتا ہوں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ کیا ترجمہ اس آیت کا؟ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یغیر ما بقوم، نہیں بدلتا اس قوم کی حالت کو، حتی یغیر ما بانفسہم، اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنے آپ کی نفس کو نہیں بدلنا چاہے۔ اللہ کے پاس سے ہدایت نہیں آ رہی ہے نا، اللہ کے پاس سے ہدایت آئے گی تو نماز پڑھ لیں گے، اللہ کے پاس سے ہدایت آئیں گی تو جو ہے یہ گناہ کو چھوڑ دیں گے۔ ایسے انتظار میں بیٹھے رہنے والے کو اللہ ہدایت نہیں دیں گے۔ بندہ کوشش کرے اپنے آپ سے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، نہیں بدلے گا اللہ اس قوم کی حالت کو اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنے آپ کی نفس کو نہیں بدلنا چاہے۔ میں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کروں، میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کروں، کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ، ہر گناہ سے میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کروں، نیکی کرنے کی کوشش کروں، ہدایت طلب کروں اللہ سے، کہوں اللہ سے کہ اللہم اہدنا فیمن ہدیت، اللہ رب العالمین سے ہدایت مانگو، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے کہتے رہوں اللہم اے مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم اے مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اللہ سے کہتا رہوں اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہ سے تقوی کا سوال کروں، اللہ سے عافیت کا سوال کروں، اللہ سے غنا کا مال کا سوال کروں، کر رہا ہے اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اللہ اس کو ہدایت دیں گے، اللہ اس کو عطا کریں گے جو مانگ رہا ہے۔ اللہ کے بندو، اپنے آپ کو تبدیل ہم کر لیں گے، اللہ رب العالمین ہم پر اپنی رحمت نازل کریں گے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ ہم نے ہماری زندگی میں ہوش سنبھالنے سے لے کر اب تک جتنے بھی کبیرہ گناہ یا صغیرہ گناہ کیے ہیں، اللہ ہمارے تمام گناہوں کو ہمارے نامہ اعمال سے مٹا دے، آمین۔ اللہ رب العالمین ہمیں تقوی کا لباس پہنائے، تقوی کے کلمات ہم بولنے والے بن جائے۔ اللہ ہمیں موت اس حالت میں دے کہ اللہ ہم سے راضی رہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے مریضوں کو شفا دے، شفا ایسی دے کہ بیماری جڑ سے ختم ہو جائے۔ ہمارے گھروں میں جو لڑکیاں بن بہائی بیٹھی ہے
اور رشتے نہیں آ رہے ہیں اللہ ان کے متقی لڑکوں سے نکاح کرا دے، جو لڑکے ہیں جن کا نکاح نہیں ہوا ہے اللہ ان کا متقی لڑکیوں سے نکاح کرا دے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں حلال روزی دے، حرام سے بچنے والا بنائے، ہماری موت تک ہم ہر حرام قسم سے بچیں، اللہ ایسی توفیق ایسا تقوی ہمیں عطا کرے، آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، اللهم يا وهاب، اللهم يا وهاب، اللهم يا وهاب، اللهم نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار، اللهم يا وهاب، اللهم ألبسنا لباس التقوى وألزمنا كلمة التقوى وأمتنا حين ترضى، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ان الفاظ کے ساتھ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ، کہ اللہ نے مجھے شرک اور بدعت اور خرافات کی دلدل جو بریلویت دیوبندیت ہے وہاں سے نکال کر جماعت حقہ، جماعت اہل حدیث کا فرد بنا دیا، الحمدللہ۔ توحید اور اتباع سنت کی دولت اللہ نے مجھے نواز دیا، اور اللہ مجھے توفیق دیا کہ میں علم حاصل کرتا رہوں، اور میں اپنے آپ کو طالب علم کہتا ہوں اور یہ کام کر رہا ہوں اللہ کی توفیق سے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں الحمدللہ۔ اور پھر آپ تمام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ بڑے سنجیدگی کے ساتھ، بڑے ادب و احترام کے ساتھ یہ درس سنتے رہے، الحمدللہ۔ جو کچھ سنے ہیں اللہ اس پر عمل کی توفیق دے، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ اور پھر میں مکتب دعوہ توعیۃ الجالیات والوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ لوگ مجھے اس لائق سمجھ رہے ہیں کہ میں جب کبھی مکہ آتا ہوں تو وہ لوگ مجھے بلاتے ہیں اور الحمدللہ جو ہے یہاں پر میرا درس رکھواتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، آمین۔ اور میں جب کبھی یہاں آتا رہوں گا انشاءاللہ، مجھے امید ہے کہ آپ تمام اسی طریقے سے آتے رہیں گے، اور شرک کے مذمت والے بیانات اور بدعات کے مذمت والے بیانات اور منافقت کے مذمت والے بیانات ہم سے بھی سنیں گے۔ ہم طالب علم ہیں، اور ہم سے بڑے جو علماء، ہم تو طالب علم ہیں، جو عالم ہیں، جو کبار علماء یہاں پر آتے رہتے ہیں، ان تمام کے دروس میں بھی ایسے آتے رہیں، جمتے رہیں اور علم حاصل کرتے رہیں، یہ امید ہم آپ سے کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ایک کتاب لکھا، پہلی مرتبہ اپنی زندگی میں لکھا، کیا بس ایک مقدمہ ترتیب دیا ہوں، آپ لوگ جو ہے وہ لیتے جائیں۔ Thank you.